بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے مکروہات کے متعلق بیان کریں گے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم ماہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے اپنے ویڈیوز میں گفتگو کریں گے۔ آپ تمام احباب ہم سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی روزے کے متعلق تمام ضروری جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ روزے کے مکروہات: جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بدمزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور ہے۔ روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں ہے۔ چکھنے کی وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدر جائے اولا۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ذوب کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مغالبہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا، یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ پانی کے اندر ریاء خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، اور روزے دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی اور دنوں میں حکم یہ ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے اور روزے میں یہ مکروہ ہے۔
मुंह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बगैर रोजा के भी नापसंदीदा है और रोजे में मकरूह है। रमजान के दिनों में ऐसा काम करना जायज नहीं जिससे ऐसा ज़ौफ आ जाए कि रोजा तोड़ने का जन गालिब हो। लिहाजा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाकी दिन में आराम करे। यानी हुक्म मुमार व मजदूर और मशक्कत के काम करने वालों का है कि ज्यादा ज़ौफ का अंदेशा हो तो काम में कमी कर दे कि रोजे अदा कर सके। अगर रोजा रखेगा तो कमजोर हो जाएगा, खड़े होकर नमाज न पढ़ सकेगा, तो हुक्म है कि रोजा रखे और बैठकर नमाज पढ़े, जबकि खड़ा होने से इतना ही आजिज हो जो बाब सलातुल मरीज में गुजरा। सारी खाना और उसमें ताखीर करना मुस्ताहिब है, मगर इतनी ताखीर मकरूह है कि सुबह हो जाने का शक हो जाए। अफ्तार में जल्दी करना मुस्ताहिब है, मगर उस वक्त करे कि गुरूब का गालिब गुमान हो। जब तक गुमान गालिब न हो अफ्तार न करे। अगरचे मुअज्जिन ने अज़ान कह दी है और अब्र के दिनों में अफ्तार में जल्दी न चाहिए। एक आदिल के कौल पर अफ्तार कर सकता है जबकि इस बात की सच्ची मानता हो, और अगर उसकी तस्दीक न करे तो उसके कौल की बिना पर अफ्तार न करे। यूं ही मस्तूर के कहने पर भी अफ्तार न करे। और आजकल अक्सर इस्लामी मुकामात में अफ्तार के वक्त तोप चलने का रवाज है, इस पर अफ्तार कर सकता है अगरचे तोप चलाने वाला फासिक हूँ, जबकि किसी आलम मुहक्किक तौक़ीदान मोहताज फिद्दीन के हुक्म पर चलती है। आजकल आम उलमा भी इस फन से नावाकिफ महज़ें और जंतरियाँ के शाया होती हैं, अक्सर गलत होती हैं, उन पर अमल जायज़ नहीं। यूं ही सहरी के वक्त अक्सर जगह नक्कारा बजता है, 19 शायद के साथ उसका भी एतबार है, अगरचे बजाने वाले कैसे ही हो।